باب نمبر 15 سیر اردہ۔ اب جو کچھ گزرا اس کو سمجھنے کے لیے 100 برس پہلے کے واقعات اور قبلائی پسر تولی پسر چنگیز خان کی طرف، یا یہ سمجھیے کہ قبلائی خان کے زمانے میں جو سلطنتیں مغلوں کی تھی ان کی طرف متوجہ ہونا ضروری ہے۔ چنگیز خان کی فتوحات اس قدر جلد اور وسیع پیمانے پر ہوئی تھیں کہ کل بلاد و امصار مفتوحہ پر کسی شخص واحد کا بڑی مدت تک حکمران رہنا نہایت مشکل تھا۔ چنگیز خان کا پوتا قبلائی خان گو اب تک خاقان کا درجہ رکھتا تھا، اور چنگیز خان کی جس قدر اولاد اس وقت فرما روائی کر رہی تھی ان کا سر خاندان اور افسر بالا تھا، لیکن اپنی ذات سے وہ صرف ولایت خطا کا فرما روا تھا، یعنی اپنے پایۂ تخت خانِ بالغ یعنی پیکنگ میں بیٹھ کر دشت گوبی کے بلاد اور کوریا کے ملک اور چین خاص پر حکمرانی کرتا تھا۔ باقی تمام مغلی ممالک میں چنگیز خان کے اور پوتے صاحب حکومت تھے، مگر ہمیشہ آپس میں لڑتے رہتے تھے۔ ان کی لڑائیاں گھر کی لڑائیاں تھیں، مگر بڑی وحشت ناک اور نامختتم، جن کا کوئی نتیجہ نہ نکلتا تھا۔ باوجود اس کے مغلوں کی سلطنتیں ابھی تک صحیح و سلامت تھیں۔ سفیروں کی آمد و رفت، کاروانوں کے راستوں سے مال تجارت کا گزرنا بدستور جاری تھا۔ شمالی سڑک جو یورپ میں روما سے ماسکو اور ماسکو سے وسیع میدانوں میں گزرتی ہوئی المالغ اور المالغ سے دشت گوبی کو طے کرتی ہوئی خانِ بالغ یعنی پیکنگ چین تک آتی تھی، مسافروں اور قافلوں کے لیے کھلی ہوئی تھی۔ اس طرح دارالخلافت بغداد سے خانِ بالغ پیکنگ تک سڑک جاری تھی۔ چنانچہ قبلائی خان کی وفات کے ایک پشت بعد ایک اولو العزم افریقہ کے گوشہ شمال مغرب کے شہر طنجہ کا رہنے والا ابن بطوطہ نامی سیر و سفر کو اٹھا، اور اس نے یورپ کے مشہور سیاح مارکو پولو سے بھی زیادہ دنیا کی سیاحت کی۔ 1340 عیسوی میں انہی سڑکوں سے راستے طے کرتے ہوئے پاپائے روما بینی دقت دو ازدہم کے ایلچی ولایت خطا پہنچ کر خاقان کے دربار میں حاضر ہوئے تھے۔ المالغ خاقان جتا یعنی اولاد چغتائی پسر چنگیز کا پایۂ تخت تھا۔ یہاں عیسائی مذہب کی تبلیغ کے لیے ایک پرانا مشن مدت سے موجود تھا جو یورپ کے ذہن سے تقریباً محو ہو چکا تھا، لیکن اب مغلی سلطنتوں کے سلسلے کی ایک کڑی باشندگان خطا کی سخاوت کی وجہ سے غائب ہو چکی تھی۔ جنوب مغرب میں ایک عرصے سے ایلخانیوں کی سلطنت یروشلم سے ہندوستان تک قائم چلی آئی تھی۔ 1305 تک ان ایلخانی بادشاہوں کے دربار میں ایڈورڈ اول بادشاہ انگلستان اور جیمز ثانی بادشاہ ارغونز اسپین اور قسطنطنیہ کے یونانی کیسر اور بادشاہ آرمینیا کی ایلچی سفر کی صعوبتیں اٹھا کر حاضر ہوتے رہے، تاکہ مغلوں کے بادشاہ خانِ اعظم کی خوشنودی کو اپنے حق میں برقرار رکھیں۔ یہی زمانہ تھا کہ عیش و عشرت کی بلائے بد اور ایرانی ریاستوں کے حاکموں کی سازشوں، عرب اور ملوک مصر اور اہل فارس کے حمدوں اور یورشوں نے دولت ایلخانی کو معرض زوال میں ڈالا اور بدعملی پھیل گئی۔ اسی زمانے میں خطا کے مغل خاقان سے باشندگان چین نے سرکشی کی، اور خاقان نے اپنے مغل قبیلوں کو چین سے نکال کر دشت گوبی کی طرف، جو ان کا اصلی وطن تھا، ہٹا دیا۔ ان مغل خاقانوں کو جو چین پر ملک رانی کرتے تھے، چین کے تمدن نے نکارہ کر دیا تھا۔ فتح و ظفر کا راز جس سے وہ پہلے خوب آگاہ تھے اب نہیں یاد رہا۔ اپنے حال پر انہیں حیرت بھی ہوتی تھی اور غصہ بھی آتا تھا۔ بہرکیف چینیوں نے انہیں ہٹاتے ہٹاتے دیوار چین کی پشت تک پہنچا دیا۔ پھر بھی قبائل مغل گاہے گاہے چین پر یورشیں کرتے رہے، مگر فاتح کی حیثیت سے بڑی شاہراہوں سے گزرتے ہوئے پھر وہ کبھی نظر نہ آئے۔ مغلوں کی سلطنتوں میں سب سے چھوٹی سلطنت جتا مغلوں کی تھی۔ جتا کے نام سے چغتائی پسر چنگیز خان کی اولاد پکاری جاتی تھی۔ امیر قزغن شاہ ساز نے جتا سے ان کی سلطنت کا جنوبی حصہ چھین لیا تھا۔ 1375 عیسوی میں امیر تیمور نے ان کو ان پہاڑوں سے جو ان کے دارالحکومت المالیق کے گرد تھے اور جس پر ان کا قبضہ تھا، نکال باہر کیا۔
تیمور جس وقت اقطاع شمال کی طرف بڑھا تو اس نے پہاڑی سلسلوں کو ہی جو سد راہ تھے عبور نہیں کیا، بلکہ ان سرزمینوں پر بھی وہ ایک دیوے مہیب کی اس طرح پاکشادہ کھڑا ہو گیا کہ شمال کی شاہراہیں جنہوں نے یورپ اور ایشیا کو طے کیا تھا اس کے قدموں کے نیچے سے گزرتی نظر آنے لگیں، اور بلا قصد و علم ان وحشی قوموں کے گھر تک پہنچ گیا جو ارض جنوب نے تاخت و تاراج کے لیے یورشیں کیا کرتی تھی۔ یہ قومیں سیتھین، آلان، ہونی، ترک اور مغل تھیں جو ایشیا کے میدانوں اور صحراؤں میں آوارہ گرد رہتی تھیں۔ انہی قوموں سے تیمور کے آباء و اجداد تھے اور انہی کی اولاد یعنی اپنے بھائی برادروں کو تیمور اپنے قابو میں لایا، یا یہ سمجھیے کہ ایک صاحب تمدن نے ایسے عزیزوں کو جو تمدن نہ رکھتے تھے صحرا کی طرف بھگا دیا۔ 1370 تا 1380 کے 10 سالہ زمانے میں قدیم چنگیز خانی سلطنت مغلیہ کا 3/4 حصہ نقشے پر سے مٹ گیا۔ بڑی بڑی راہیں جن کا گزر ملکوں میں سے ہوا تھا بند ہو گئیں، لیکن مغلوں کی سلطنت کا سب سے اہم اور مضبوط حصہ سلامت رہا۔ یہ حصہ تیمور کی قلم رو کے شمال اور مشرق میں تھا اور اس کا نام سلطنت سیروردہ تھا۔ سلطنت سیروردہ کی ابتدا جوجی خان سے ہوئی جو چنگیز خان کا سب سے بڑا فرزند تھا۔ سیروردہ کی وجہ تسمیہ یہ ہے کہ باتو خان پسرے جوجی خان کے سراب پردہ کا گنبد زری کا تھا، زری سونے کو کہتے ہیں، اور دے یا اردے کے معنی خیمے یا سرا پردے کے ہیں۔ سیروردہ کے قبیلے خوب تھے۔ سیر تاتاری زبان میں پھولے پھلے کیونکہ مغربی ایشیا اور روس کے وسیع میدان خانہ بدوش قوموں کی ضرورتوں کے لیے بہت اچھے قبائل تھے۔ سیروردہ کی نسل اور ان کے مواشی بڑھتے گئے اور 150 برس تک انہوں نے یورپ کا ناطقہ بند رکھا۔ تیمور کی ولادت کے وقت سلطنت سیروردہ کی قوت اپنی انتہا کو پہنچی ہوئی تھی۔ کھلے میدانوں میں زندگی بسر کرنے کی عادت، قتل و غارت کا مزہ پڑا ہوا تھا۔ ان چیزوں نے لڑائیوں کے لیے قبائل سیروردہ کو خوب مضبوط و مستعد بنائے رکھا، بلکہ جارحانہ حیثیت سے بھی بڑھ کر جابر اور شفاق ثابت کر دیا۔ یہ خانہ بدوش قومیں برف کے ملکوں میں آوارہ گرد رہتی تھیں۔ شمال کے میدانوں سے جہاں تیز و تند ہوائیں چلا کرتی تھیں، ان کی عورتیں اور بچے بند گاڑیوں میں گزرا کرتے تھے۔ گاڑیوں میں بیل جتے ہوتے تھے اور یہ گاڑیاں ان کا گھر ہوتی تھیں، اور انہی گاڑیوں کے شہر ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہوتے رہتے تھے۔ باورچی خانہ بھی گاڑیوں پر ہی ہوتا تھا اور خاکی نمدے کی گنبد دار مسجدیں بھی گاڑیوں پر ہی رکھی ہوتی تھیں۔ کبھی کبھی یہ خانہ بدوش بالکل شمال میں جہاں صحرا کے نہایت سرسبز اونچے درختوں کی قطاریں گھاس اگنے والی زمینوں کی حد قائم کرتے ہیں، ایسے قلعوں میں پناہ لیتے تھے جن کے در و دیوار، برج اور آثار سب لکڑیوں کے موٹے کنڈوں کے ہوتے تھے۔